السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ جس دل میں سمائی ہے محبت حسین کی، وہ دل ہی جانتا ہے کچھ عظمت حسین کی۔ ہونے کو تو شہید ہوئے ہیں بہت مگر تکمیل شہادت ہے شہادت حسین کی۔ چھائی ہوئی ہے کفر کی تاریکیاں تمام، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نام نہیں، ایک صدا ہیں، ایک ترانہ ہیں جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی دلوں میں بجتا ہے۔ ایک تلوار ہے جو ظلم کے سینے پر آج بھی بے نیام ہے۔ ایک آنکھ ہے جو وقت کے ہر یزید کو پہچان لیتی ہے۔ وہ ایک دل ہے جو مظلوموں کے درد سے دھڑکتا ہے۔ کربلا اور حضرت امام حسین کا ذکر آتے ہی دل و دماغ میں وفاداری، قربانی اور حق و باطل کے مارکے کا تصور ابھرتا ہے۔ یہ نام لیتے ہی دل کی دھڑکن رک سی جاتی ہے، آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے اور روح پر ایک عجب سا سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ کربلا کی داستان محض ایک معرکہ نہیں، یہ تو عشق کا وہ دریا ہے جس میں وفا، صبر اور قربانی کی لہریں مدھم نہیں ہوتی بلکہ ہر لمحہ تلاطم خیز ہوتی ہیں۔ یہ تاریخ انسانیت کا وہ عظیم دن ہے جس پر 1400 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ لکھا گیا ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی نہ صرف اس وقت کے ظالم نظام کے خلاف اعلان بغاوت تھی بلکہ یہ ہر دور کے مظلوموں کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ کربلا کا واقعہ انسانی تاریخ میں اس لیے منفرد ہے کہ یہ محض ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک نظریے کی بقا کا سوال تھا۔ یزیدی حکومت طاقت، ظلم اور فریب کی بنیاد پر قائم تھی، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد دین اسلام کی روح کو بچانا اور حق کی سربلندی کرنا تھا۔ آج ہم جب دنیا میں پھیلے مظالم اور ناانصافیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کربلا کی روح اب بھی زندہ ہے اور ظالم سوچ بھی اپنی نئی شکلوں میں موجود ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حق کی راہ پر چلنا کانٹوں بھرا سفر ہے، لیکن یہی وہ راستہ ہے جو روح کو آزاد کر دیتا ہے، جو انسان کو انسانیت کا تاج پہناتا ہے، جو دل کو شفاف آئینہ بنا دیتا ہے جس میں مظلوم کی آہ سنائی دیتی ہے اور ظالم کی تلوار کی جھنکار بے اثر ہو جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں طاقتور ممالک کمزور قوموں پر چڑھ دوڑتے ہیں، ان کے وسائل لوٹتے ہیں اور اپنی مرضی کے نظام ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ اب مشرق وسطیٰ ہو یا افریقہ، ترکیہ ہو یا جنوبی ایشیا، ہر جگہ کمزور اور مظلوم اقوام عالمی طاقتوں کے نشانے پہ ہیں اس وقت۔ آپ ذرا فلسطین کی مثال لے لیں، ایک پوری قوم کو محصور کر کے اس کے بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ ہزاروں معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، مگر عالمی طاقتیں وہ سب خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ اب ستم ظریفی تو دیکھیے کہ انسانی حقوق کا علمبردار مغرب اس نسل کشی کو تسلیم کرنے سے ہی انکاری ہے۔ ان طاقتوں کے لیے انسانی حقوق، جمہوریت اور آزادی کے نعرے محض اپنے مفادات کے تحفظ کے ہتھیار ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو کربلا کا سبق یہی ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جانا، ظلم کے سامنے نہ جھکنا اور باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اسی طرح یمن، شام اور عراق کی صورتحال بھی کربلا کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ وہاں بھی عوام کو بھوک، بیماری اور بمباری کے ذریعے مٹانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان، جسے اسلام کے نام پر بنایا گیا، آج مختلف قسم کی ناانصافیوں، کرپشن اور طاقت کے ناجائز استعمال کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ یہاں بھی حق اور باطل کی لڑائی ایک نئے انداز میں جاری ہے۔ کبھی سیاست کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کبھی مذہب کو ہتھیار بنا کر لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے اور کبھی اداروں کی آڑ میں حق کی آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان میں عدلیہ، سیاست اور میڈیا سب کو کنٹرول کر کے ایک مخصوص بیانیہ عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے
اور جو شخص اس بیانیے سے اختلاف کرے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کی آواز دبائی جاتی ہے، اور یہی وہ طرز عمل ہے جس کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ اس میں کوئی سیاستدان یا سیاسی جماعت مبرہ نہیں ہے، سب نے ہی اپنے اپنے ادوار میں یہ کھیل کھیلا ہے۔ ہاں، فرق صرف یہ ہے کہ آج جو ہو رہا ہے وہ ماضی کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ آپ میڈیا کا کردار دیکھ لیں، حقائق چھپانا، سچائی کو توڑ موڑ کر پیش کرنا اور ظالم کے ظلم کو جواز دینا۔ ایسے میں چند صحافی اور یوٹیوبرز جو سچ بولنے کی ہمت کرتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ برے لگنے لگتے ہیں، ان کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے، ان کی زبانبندی کی کوشش کی جاتی ہے۔ کربلا ہمیں قربانی، صبر اور اصولوں کی حفاظت کا سبق دیتی ہے، مگر آج پاکستان کی معیشت کو دیکھیں تو ہر طرف مہنگائی، بے روزگاری اور مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کو یہاں ترس رہا ہے، جبکہ حکمران طبقہ عیش و عشرت میں مصروف ہے۔ آج پاکستان کی سیاست کو دیکھیں تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو عوام کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اصل میں ذاتی مفادات کے لیے اقتدار کے کھیل کھیلتے ہیں، اور دوسری طرف چند وہ سیاسی رہنما اور کارکنان ہیں جو جیلوں میں قید ہو کر بھی اپنے نظریے پر قائم ہیں، سچ بول رہے ہیں، عوام کے حق کی بات کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہمیشہ سے ڈیبیٹنگ کلب تھا لیکن پھر بھی بڑی حد تک آزاد تھی۔ اب پارلیمنٹ سے ڈیبیٹنگ کلچر بھی ختم ہو چکا ہے۔ بدترین ڈکٹیٹرشپ کے دوران بھی پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں ہوا تھا، اب اسپیکر دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اسپیکر تحقیقات کا وعدہ کرتے ضرور ہیں اور عوام اس پہ ہنس پڑتے ہیں، چونکہ جناب عوام کو اچھی طرح سے یہ معلوم ہے کہ یہ وعدہ قیامت سے پہلے وفا نہیں ہوگا۔ الیکشن کے دوران ایک جماعت کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں، باقی سیاسی جماعتیں خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہتی ہیں، کیونکہ خاموشی میں ان کا اپنا مفاد جو ہے، اور پھر یہ بڑی ہی بے شرمی سے ہمیں جمہوریت اور آئین کی سربلندی کا درس بھی دیتے ہیں، یعنی جمہوریت بھی ان کے مفاد کا دوسرا نام ہے۔ اب الیکشن میں اگر بدترین دھاندلی سے بھی مطلوبہ اکثریت نہیں ملتی نا تو پھر مخصوص نشستوں پر ہاتھ صاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آئینی ترمیم کی جاتی ہے، آئینی بینچ بنایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ آئین کے نام پر ہوتا ہے، اور یہ سب کرنے والے پھر مثالیں کربلا اور حسین کی دیتے ہیں۔ ارے بھائی، کربلا تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، ضمیر کی آزمائش ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں ہر طاقتور ظالم کا چہرہ اچھی طرح نمایاں ہو جاتا ہے اور ہر کمزور کو، مظلوم کو حوصلہ ملتا ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ ظالم کے سامنے خاموشی ظلم کی تقویت ہے۔ قربانی کا مفہوم صرف جان دینا نہیں بلکہ حق پر ڈٹ جانا ہے۔ جب جب ظلم بولتا ہے حسین کی یاد تازہ ہوتی ہے، جب جب کوئی یزیدی نظام ابھرتا ہے حسین کے ماننے والے کربلا کو دہرا دیتے ہیں۔ کشمیر کے ویرانے، غزہ کی تڑپتی مائیں، یمن کے زخمی بچے، عراق کی اجڑی گلیاں، ہر جگہ حسین کی یاد سنائی دیتی ہے۔ آج بھی جب کوئی ظالم اقتدار کے نشے میں انسانیت رونتا ہے تو حسین کی صدائے احتجاج وقت کے پردے چیر کر گونجتی ہے۔ ظلم کے خلاف خاموشی ظلم کا ساتھ ہے، یہ حسین کا درس ہے۔ حسین اور کربلا تمام مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہیں، بلکہ پوری انسانیت کی مشترکہ میراث ہیں۔ جوش ملی آبادی نے کہا تھا، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوحے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو پھر یہ مسلمان تقسیم کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے در پہ کیوں ہیں؟ جب دشمن ہمیں دیکھتا ہے نا تو وہ ہمیں ایک ہی شناخت سے پہچانتا ہے، مسلمان۔ چاہے ہم کسی بھی مسلک یا فرقے سے ہوں، دشمن کے نزدیک ہم سب ایک ہیں۔ فلسطین پر بمباری ہو، کشمیر میں کرفیو لگے، یمن میں خون بہے یا بھارت میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جائے، ایران پر حملہ ہو یا پاکستان پر، دشمن تو کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس مسلک کے لوگ ہیں۔ ان کے لیے سب مسلمان ہیں اور سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ تو پھر افسوس تو اسی بات کا ہے نا کہ ہم اپنے اندرونی اختلافات میں اس قدر الجھ چکے ہیں کہ ہمیں دشمن کے خلاف متحد ہونے کا وقت ہی نہیں ملتا۔
ہم مساجد، ممبروں اور سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، فتوے جاری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے باہر نکال رہے ہیں، ایک دوسرے کو فلاح کا ایجنٹ اور ملک دشمن قرار دے رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہماری طاقت بکھر کر رہ گئی ہے۔ ہمارے دشمن ہمارے اندر یہی فرقہ وارانہ زہر پھیلا کر ہمیں کمزور کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ کب تک ہم ان سازشوں کا شکار بنے رہیں گے، کب تک ہم ایک دوسرے کو کافر، ملک دشمن یا گمراہ کہہ کر کمزور کرتے رہیں گے۔ آخر کب ہم یہ سمجھیں گے کہ حسین سب کے ہیں اور ان کا پیغام بھی سب کے لیے ہے۔ ہمیں ایک قوم، ایک امت بن کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا، تبھی ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سچے پیروکار کہلائیں گے، ورنہ ہماری تقسیم دشمن کے لیے سب سے بڑی جیت ہے، اور ہماری کمزوری کا اصل راز بھی یہی ہے۔ اگر آج ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کریں اور اپنے اندر اتحاد پیدا کریں تو ہم نہ صرف اپنے ملک کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہی حسینیت کا پیغام ہے، یہی اصل اسلام ہے۔ اللہ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے، اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی حضرت امام حسین کا پیغام تو رہتی دنیا تک ہی قائم رہے گا، کیونکہ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، یہی خلفائے راشدین، صحابہ اور آل رسول کا پیغام ہے، کیونکہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سردار ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اصل پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے جذبات، عقائد اور مقدسات کا احترام کرنے کی ہدایت دے، پاکستان سے ناانصافی، ظلم، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں ایک پرامن، خوشحال اور باوقار نیا پاکستان دیکھنے کی سعادت نصیب ہو، آمین۔ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔